السلام علیکم ناظرین۔ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کا عہد جنگی فتوحات کا عہد جانا جاتا ہے، مگر اس دور میں کئی مساجد اور مزارات بھی تعمیر ہوئے۔ ان میں کئی اعلیٰ تعمیراتی نمونے آج بھی موجود ہیں۔ انہی میں اہم ترین نمونہ بادشاہی مسجد ہے، جو اپنی وسعت، جمالیات، کشادگی اور اعلیٰ ترین تعمیراتی خصوصیات کی وجہ سے عالم اسلام میں بے مثال ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں اور تا دیر مبہوت ہو کر مغل عہد کے اس یادگار نمونے کو دم سادے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بادشاہی مسجد کے بارے میں ہے، جو اعلیٰ ذوق کا نمونہ ہے۔ تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ بادشاہی مسجد شاہی قلعہ لاہور کے مغربی جانب کھلنے والے عالمگیری دروازے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ مسجد کی شمالی دیواروں کے ساتھ کبھی دریائے راوی بہتا تھا، مگر آج یہاں کھلا میدان ہے، جس میں قرارداد پاکستان کے تاریخی واقعے کی یاد میں تعمیر کیا جانے والا مینار پاکستان ایستادہ ہے، جس کے گرد اب سڑکوں اور پلوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور اسے آزادی چوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنوبی جانب شہر قدیم ہے، مشرقی جانب قلعہ لاہور واقع ہے، جس میں ایوان عام و خاص، موتی مسجد اور شیش محل جیسی بیش قیمت تاریخی عمارات ہیں، جبکہ مغربی جانب مزار نور شاہ ولی ہے، جو شہر قدیم کی فصیلوں سے باہر واقع ہے۔ لاہور میں داخل ہونے والوں کا پہلا بصری تعارف مغلیہ عہد کی اس شاندار مسجد سے ہی ہوتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی تاریخی حوالہ نہیں ملتا، البتہ دو معلومات ایسی ضرور ہیں جس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے حکم کے تحت 1674 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ پہلا حوالہ تو مسجد کی ڈیوڑی کی پیشانی پر آویزاں وہ لوح ہے جس پر سن تعمیر 1674 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر عالمگیر کے رضائی بھائی فدائی خان کوکا کی نگرانی میں ہوئی، جو اس وقت لاہور کا گورنر تھا۔ مسجد کی تعمیر کا دوسرا قابل اعتماد حوالہ وہ شاہی فرمان ہے جس میں دارالخلافہ میں ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے احکامات اورنگزیب عالمگیر نے جاری کیے تھے۔ مسجد کا ڈیزائن تیار کرنے والے معمار کا بھی تاریخ کی کتابوں میں حوالہ نہیں ملتا، البتہ مسجد کے ڈیزائن اور اس کے عناصر کی باہمی یگانگت اور ہم آہنگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات پورے وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ اس کا ڈیزائن کسی ایک شخص نے تیار کیا ہے۔ دہلی اور آگرہ کی جامع مسجد کے نقشہ جات اور ڈیزائن کی بادشاہی مسجد کے ساتھ قریبی مشابہت کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے۔ بادشاہی مسجد فن تعمیرات کے حوالے سے کم و بیش ایک مربع خطہ اراضی پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ 15 فٹ اونچے چبوترے پر واقع ہے، جس پر پہنچنے کے لیے 22 زینے چڑھنے پڑتے ہیں۔ داخلی دروازے کی اونچائی 77 فٹ ہے، جس کے چاروں کونوں پر مربع سطح نقشے کے مینارچے ہیں، جن کی اونچائی پر گنبددار چھتریاں ہیں۔ داخلی دروازے کے الٹے ہاتھ پر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خوابگاہ ہے۔ داخلی دروازے کے دائیں اور بائیں جانب 2 منزلہ عمارت تعمیر ہے۔ زیریں منظر پر کمرہ جات ہیں، جہاں محکمہ اوقاف اور سیکیورٹی کے گارڈ کے دفاتر بنائے گئے ہیں، جبکہ بالائی منزل پر شمالی جانب قرآن محل اور جنوبی جانب وضوگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ قرآن گیلری میں سونے کی تاروں سے لکھا ہوا قرآن پاک کا نادر نسخہ پڑا ہوا ہے۔ اس نسخے کو دنیا کا سب سے قیمتی نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ لاہور کے ایک بزرگ جناب میاں عطا محمد کے ذہن کی تخلیق ہے۔ اس نسخے کی کتابت کی سعادت جناب حافظ محمد اعظم صاحب نے حاصل کی۔ یہ نسخہ 10 سال کی محنت کے بعد مکمل ہوا۔
ڈیوڑی کی عمارت بھی 2 منزلہ ہے، جس کی بالائی منزل پر بھی امام مسجد اور مؤذن وغیرہ کی رہائش ہوتی تھی، مگر آج کل وہاں تبرکات گیلری ہے۔ بادشاہی مسجد کا نظارہ کرنے والوں کے لیے تبرکات گیلری خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ ان تبرکات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ، ٹوپی، جبہ، نعلین مبارک، قدم پاک کا نقش، اسلامی پرچم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سپارہ جو خط کوفی میں ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رومال، جائے نماز، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عمامہ، حضرت غوث الاعظم کا عمامہ اور جائے نماز کے علاوہ بے شمار دیگر متبرک اشیاء یہاں محفوظ ہیں، جن کا دیدار کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بادشاہی مسجد کا صحن وسیع اور کشادہ ہے۔ صحن کے وسط میں ایک 3 فٹ گہرا پانی کا تالاب بھی ہے، جو کہ وضو کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ تالاب مسجد کے نکھار میں اضافے کا باعث ہے۔ صحن میں کھڑے ہوں تو شمال، جنوب اور مشرق کی جانب حجرے تعمیر کیے گئے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے طلبہ کے زیر استعمال رہتے تھے۔ ان کی اونچائی 21 فٹ ہے، جبکہ صحن سے فرش 3 فٹ بلند ہے۔ ایوان کے چاروں کونوں پر 4 مینار بنائے گئے ہیں، جو 1 منزلہ ہیں۔ میناروں کی چوٹی پر سفید گنبد ہیں۔ ایوان کی اندرونی دیواروں پر 4 فٹ کی بلندی تک سنگ ابدی لگایا گیا ہے، جبکہ بقیہ دیواروں اور گنبد کی اندرونی سطح پر چونے کا پلستر کیا گیا ہے، جس میں سنگ مرمر کی پچی کاری ہے۔ ہر مینار میں 204 سیڑھیاں ہیں۔ بادشاہی مسجد کے چاروں کونوں پر ایستادہ یہ چاروں مینار بہت سادہ، بلند قامت اور بصری تاثر میں عظیم الشان ہیں۔ تجزیہ نگاروں نے اس کی جیومیٹری کی باہمی موازنے سے یہ بات اخذ کی ہے کہ مسجد کی سطحی نقشہ میں جو تناسب ملتا ہے، وہیں عمودی سطح پر اس کی روکار میں استعمال ہوا ہے۔ مسجد میں ڈاٹیں بکثرت تعمیر کی گئی ہیں، جو عہد شاہجہانی کی یادگار ہیں۔ دیواروں کی تعمیر میں چھوٹی اینٹ، جسے شاہجہانی اینٹ بھی کہا جاتا ہے، چونے کے گارے کے ساتھ استعمال کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر سنگ سرخ استعمال کیا گیا ہے، جو فتح پور سیکری سے منگوایا گیا تھا۔ گنبدوں کی بیرونی سطح پر لگایا جانے والا سنگ مرمر مکران سے منگوایا گیا تھا، جبکہ داخلی سیڑھیوں پر سنگ ابری گوالیار سے منگوایا گیا تھا، جسے دوست حالی کے وقت سنگ سرخ میں تبدیل کر دیا گیا۔ دیواروں پر تزئین و آرائش کے لیے پیڑا دیوڑا کی تزئینی تکنیک وسیع پیمانے پر استعمال کی گئی ہے۔ مسجد کی بیرونی دیواروں کے تزئین و آرائش میں ایسا سامان اور تزئینی تکنیک استعمال کی گئی ہے کہ جنہیں رنگ روغن اور مرمت کی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہے۔ حال ہی میں شمال مشرقی کونے میں واقع طہارت خانوں کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ رمضان المبارک، جمعہ اور عیدین کے موقع پر کثیر تعداد میں آنے والے نمازیوں کے لیے خاطر خواہ بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ رات کے وقت اندرونی اور بیرونی طور پر مناسب روشنی کا انتظام کیا گیا ہے، تاکہ زائرین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔